السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ جس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ لفظ نعبد پر آج میں ایک خاص بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یوں تو عبادت کے متعلق بہت ساری تقریریں شاید آپ نے سماعت فرمائی ہوں، لیکن عبادت کا ایک بڑا ہی عظیم نسخہ جو ہمیں بزرگان دین سے ملا، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حقیقت میں عبادت کا جو مغز ہے، عبادت کا لطف ہے، عبادت کی جو روح ہے، وہ کب حاصل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ زندگی بھر عبادت کرتا ہے لیکن عبادت میں اس کو لطف نہیں ملتا ہے، روحانیت نہیں حاصل ہوتی ہے، اس کا مغز، اس کی لذت، اس کی چاشنی اسے حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کو عبادت کا لطف مل جائے پھر انہیں دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ملتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے چند حضرات کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر، غالباً یہ جنگ احد ہی کے موقع پر، ایک پہاڑ کے پاس مقرر فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہیں پر کھڑے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں۔ ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو تمام صحابہ کو، مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، دشمن پسپا ہو گئے، کفار اور مشرکین میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، کیونکہ ان کی طاقت اور ان کی بہادری دیکھ کر کے، جبکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، بھاگ گئے۔ تو اب صحابہ اکرام نے جب فتح حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی، تو اس دور میں یہ دستور تھا، یہ معمول تھا کہ جب جنگ میں کامیابی ملتی تو دشمن جو میدان میں ہتھیار وغیرہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو دشمن کی جانب سے جو کچھ بھی مال چھوڑا گیا تھا، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مقرر کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ وہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم کو کامیابی مل جائے تو بھی ہٹنا نہیں، کیونکہ رسول غیب داں یہ جانتے تھے کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میدان جنگ کی تدبیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حاصل تھی کہ حضور نے پہلے ہی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ آور ہو سکتے، اس لیے ادھر ہی حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ اب اتفاق، جن کو حضور نے مقرر فرمایا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہو گیا، دشمن چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ جو لڑنے کے لیے آئے تھے، جو جنگ کے لیے آئے تھے، وہ کفار اور مشرکین وہ پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے، ہار گئے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اور ادھر ہمارے ساتھی سب مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو اب ہمارا یہاں کیا کام ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے نکلے، اور ادھر جب نکلے تو وہ جو دشمن ادھر مقرر تھے
دشمن کی ایک فوج ادھر سے انتظار میں کھڑی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں سے ہٹے، فوراً وہ لوگ ادھر سے آنے کی تیاری کی. لیکن ان میں دو حضرات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پاس و لحاظ تھا وہ ہٹے نہیں ہیں، وہ وہیں کھڑے رہے. تو شام کا وقت تھا، ایک نے نماز کے لیے نیت باندھ لی تھی کہ یہاں آپ کھڑے ہیں ابھی تو ادھر سے تو کوئی ابھی خطرہ نہیں ہے، تو وہ نماز کی نیت باندھ لیے. اور دوسرے ساتھی وہ تھک گئے تھے، بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی. دشمنوں نے دیکھا کہ یہ ایک شخص کھڑے، ان کو مار دیں گے پھر یہاں سے راستہ صاف ہو جائے گا، ادھر سے پھر ہم حملہ کرتے ہیں. انہوں نے تیر مارنا شروع کر دیا. جیسے ہی تیر آ کے لگا، اور یہ نماز میں ہیں، حالت نماز میں ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آ کر کے لگا مگر نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، نماز ہی میں مصروف ہے. دوسرا تیر لگا مگر نماز میں ہی ہیں. اب آپ سوچئے کہ ان کی نماز کا کیا عالم تھا. ادھر ہم کو معمولی مچھر کاٹے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نماز میں ہیں. تیسرا تیر لگا تو یہ سوچ کر کے کہ کہیں جب مجھ پر زیادہ حملہ ہوگا اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پوری طرح سے عمل نہیں ہو پائے گا کہ جس مقصد سے حضور نے کھڑا کیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا. تو ساتھی کو جب جگایا تو انہوں نے دیکھا یہ تو لہو لہان ہو گئے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں جگایا، میری آنکھ لگ گئی تھی. انہوں نے کہا میں نے نیت باندھ لی تھی، نماز کی نیت باندھ لی تھی، اور اسی نماز میں مجھے اتنی لذت ملنے لگی کہ مجھے تیر لگنے کا احساس بھی نہیں ہوا. سورہ کہف میں پڑھ رہا تھا اور اسی میں گم تھا، مجھے احساس بھی نہیں تھا. لیکن جب اچانک مجھے احساس ہوا کہ کچھ بدن سے خون بہہ رہا ہے، تب میں نے آپ کو جگایا. یہ ان کی نماز تھی کہ دشمن کی طرف سے تیر لگتا ہے تو بھی ادھر ادھر متوجہ نہیں ہے، ذرہ برابر توجہ نہیں ہے. اب کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف متوجہ تھے؟ اس سلسلے میں اگر آپ گہرائی میں اتر کر کے دیکھیں گے تو ان کا اللہ سے جو ایک تعلق ہوتا تھا وہ محبت کا تعلق ہوتا تھا. محبت کا تعلق جب گہرا ہو جاتا ہے تو پھر دوسری تمام چیزوں سے وہ اپنا دامن بچا کر کے جس سے محبت کرتا ہے بس اسی کی طرف لو لگاتا ہے. تو عبادت کے موقع پر جب تک بندہ حب الہی میں پوری طرح سے گم نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت کا لطف نہیں مل سکتا. حب الہی یعنی اللہ کی اتنی محبت غالب آ جائے کہ اسے سوائے اللہ کے جمال کے کوئی چیز تصور ہی میں نہ ہو، جمال خداوندی کے علاوہ کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس عبادت میں، نماز میں اتنا لطف ملتا ہے کہ پھر وہ دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہ تو ایک بات ہوئی نماز کی. صرف یوں دیکھا جائے تو جتنی بھی ادائیں ہیں، چاہے وہ حج ہو یا روزہ رمضان شریف ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کے کرنے کے وقت یعنی جب بندہ عبادت کر رہا ہو تو اس وقت اس کا خیال، اس کی توجہ، اس کا تصور اللہ تعالیٰ سے اتنا گہرا ہو جائے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، تب اسے عبادت کا لطف ملتا ہے. اب اس ایاک نعبد کی تفسیر میں حضرت علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے اس فرمان میں ایک راز یہی ہے کہ بندہ جب اللہ کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے،
پروردگار ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، یہ تعریف کر رہا ہے بندہ، تعریف کے الفاظ بول رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر اچانک یہاں آ جاتا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی تک اس بندے کے صرف تصور میں یہ تھا کہ میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں، اس کے ذہن و خیال میں یہ تھا کہ میں اپنے رب اپنے پروردگار کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی ایاک نعبد پہ پہنچتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے سامنے ہے اور جمال خداوندی کو دیکھ کے کہتا ہے اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تصور جب پیدا ہو جائے گا تو عبادت میں لطف ملتا رہے گا اور اس عبادت کا اسے اتنا بھرپور اثر حاصل ہوگا کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہر ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس طرح کی عبادت اگر بندہ مومن کرے اور ایک سجدہ اس کا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اسے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کہیں کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ عبادت کا لطف اور عبادت کی لذت اور عبادت کا مغز حاصل کرنے کے لیے یہ محبت کا تعلق انتہائی گہرا ہو جائے تو پھر اس بندے کو اس کا ثمرہ اس کا پھل حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کو سامنے رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت کا حال یہ تھا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پیروں میں سوجن آ گئی، ورم آ گیا، سوجن آ گئی، تو حضرت ماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا، کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، اللہ نے آپ کو بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا، پھر اتنی مشقت کی ضرورت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے ایک بڑی عظیم دولت ہے اور ایک عظیم ذریعہ ہے کہ ادھر بندہ حب الہی میں اللہ کی محبت میں گم ہو کر جب عبادت کرتا ہے تو صحیح معنوں میں وہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب شکر ادا ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر ترقی اور مزید ہوتی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر عضو میں طاقت، توانائی اور روحانیت عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ اپنی اس عبادت کے ذریعے رب تبارک تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ان کی زبان بن جاتا ہوں، رب ارشاد فرماتا میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، یہ جو کہیں گے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا؟ اس لیے کہ وہ عبادت میں اللہ کی محبت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ رب تبارک تعالیٰ انہیں اپنے قرب کی لذت سے بھی آشنا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ مقام عطا فرماتا ہے، وہ زبان سے جو کہہ دیں اللہ تعالیٰ ادھر پورا فرماتا ہے۔ تو اس لیے عبادت میں لطف اور لذت محسوس کرنے کے لیے کم از کم خاص طور پر عبادت کے وقت تصور اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور یہ بھی تجربہ ہے، یہ ایکسپیرینس کی بات عرض کر رہا ہوں، بزرگان دین نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کی حالت میں یہ کیفیت بنا لیتا ہے، اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جہاں جاتا ہے وہی تصور ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے وہی خیال، جہاں جاتا ہے وہی تصور۔ اور جب یہ تصور پیدا ہو گیا تو اب بتائیے شیطان اس پر کیسے غالب آ سکے گا؟ شیطان اب اس کو ورغلا نہیں سکتا ہے، شیطان اسے گناہوں کی طرف نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ اب وہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے
ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہماری روحانی تربیت کے لیے ایک بہت ہی عظیم فرمان ہے، اس میں ہمارے روح کی تربیت ہو رہی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالی ہمیں عبادت کا ایک سلیقہ عطا فرما رہا ہے کہ عبادت اس طرح سے کرو۔ اب اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی جلد اول باب الایمان میں حدیث موجود ہے، اس کے الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ایسے عبادت کرو کہ اسے تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ پیدا ہو سکے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے کافی محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، مگر تصور ہی اگر آپ نے کر لیا، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کم سے کم یہ تو تصور پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا کانٹیکٹ ہے کہ ادھر جیسا یہ محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اسے ہر عبادت میں لطف اور لذت ملنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدین میدان جہاد میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں، عبادت میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ نہ انہیں تلوار کا خوف ہوتا ہے، نہ نیزے کا خوف ہوتا ہے، نہ دنیا کے کسی مصیبت کا خوف ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف وہ اس طرح سے متوجہ ہوتے ہیں، ان کی زبان سے یہ ہوتا ہے افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور بندہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کے لیے کفیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نعم الوکیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اس طرح سے کامل بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر اسے کسی غم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو عبادت کا ایسا گہرا تعلق ہمیں بنانا ضروری ہے، تبھی ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری سوچ، ہماری فکر اور پھر ظاہری اعضاء مکمل طور پر صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اور جب تک یہ سوچ اور یہ فکر نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک کتنی بھی ہم کوشش کرتے رہیں، اصلاح کرتے رہیں، نہیں ہوگا۔ صوفیاء کرام جن کو ہم صوفی کہتے ہیں، صوفی کی جمع ہے صوفیاء، یعنی جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنہوں نے دنیا سے قطع تعلق کر کے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا اور اللہ کے لیے جنہوں نے سب کچھ چھوڑا، وہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے رب سے اس طرح سے محبت کا تعلق قائم کر لیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے آپ کی حفاظت لے لیتا ہے کہ اب یہ میرا ہو گیا ہے، لہذا اب اسے بچانا ہے۔ کس کس سے بچانا ہے؟ سب سے بڑے دشمن سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی حفاظت میں۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آج تک بہت سارے لوگ یہ جان ہی نہیں پائے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ کبھی کوئی سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارے محلے میں ہے یا رشتہ دار ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کھانے میں کہیں کچھ ملا نہ دے، کہیں کچھ کر نہ دے، اس سے ڈر رہے۔ ارے یہ دشمن نہیں ہے، سب سے بڑا دشمن وہ ہے جس کو اللہ نے دشمن فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جب تک اس کو دشمن نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پائیں گے۔ میں پوری گارنٹی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پڑے پڑے اس کے دام میں، فریب میں آ کر کے غوطہ کھا گئے، سالوں کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، منٹوں میں ضائع کر دیتا ہے۔
حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بارہ سنا ہوگا، لیکن منشا ہے کہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جن کو ولایت کا سردار، ولایت کے تاجدار قرار دیا گیا، ان کو تک بہکانے کے لیے آ گیا، ابر بن کر کے آ گئے اوپر، اور آواز آتی ہے، اے عبد القادر تمہارے لیے ساری حرام چیزوں کو ہم نے حلال کر دیا، ساری حرام چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اب کوئی ایسا ہوتا، عام آدمی وہ یہ سمجھ لیتا کہ اللہ کی طرف سے مجھ کو پرمیشن مل گیا، پرمٹ مل گیا کہ حرام چیزیں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ہے، مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ آپ نے لا حول پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بس وہ شیطان ابر کا جو ٹکڑا تھا وہ دھواں بن کر کے بھاگنے لگا، اور جاتے جاتے کہتا ہے، اے عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، تمہارے پاس جو علم ہے اس علم نے تمہیں بچا لیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مردود پھر مجھے بہکانا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا ہے، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ اللہ کا فضل جسے ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، ورنہ شیطان کہیں نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے پھر اس نے وہیں پر جاتے جاتے یہ کہا کہ عبد القادر اس جگہ میں نے 70 اولیاء کو بہکا دیا ہے، زاہدوں کو بہکا دیا۔ تو کبھی کبھی کس راہ سے، کس طریقے سے وہ بہکا سکتا ہے ہم نہیں جان پاتے ہیں، تو اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ایک مشق، ایک پریکٹس یہ بھی ہے کہ عبادت میں ہم نے اپنے رب سے تعلق کو گہرا کرنا شروع کر دیا، تو جہاں عبادت ہماری ختم ہوئی، یعنی ادھر سلام پھیرے پھر ہم نکل رہے ہیں، تو وہی تصور جو نماز میں ہم نے قائم کیا تھا وہ ہر گناہ سے بچانے کے لیے وہی سہارا بن جاتا ہے۔ جیسے سامنے گناہ ہے اور نفس کہہ رہا ہے کہ کر لو، لیکن وہ دل یہ کہتا ہے کہ جس سے ہم نے اتنا گہرا تعلق بنا لیا ہے اس کے خلاف کیسے کریں، اور دل غالب آ گیا، نفس وہیں پر پسپا ہو جاتا ہے۔ یہ دل اور نفس کی ہمیشہ جنگ رہتی ہے، اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ نفس اور دل دونوں کی جنگ اندر ہوتی رہتی ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، لیکن دل جب آگے بڑھ جاتا ہے، دل غالب آتا ہے تو نفس پسپا ہو جاتا ہے، لیکن جس کا دل مردہ ہوتا ہے وہ دل کبھی آگے نہیں بڑھتا، اس کا نفس ہی آگے رہتا ہے، اس کو ہمیشہ شیطان استعمال کرتا ہے، وہ گناہوں کی طرف ہی جاتا ہے، اس کو گناہوں میں لذت ملتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں اسے اچھا لگتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کا دل ہی نہیں مانتا ہے۔ لیکن جس کا دل سنور جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دل غالب آتا ہے اور نفس دب جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی عبادت میں وہ لطف حاصل کرتا ہے کہ مولا اس کے لیے حفاظت کا انتظام فرماتا ہے۔ تو دو چیزیں، ایک تو عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو گہرا کرنے کی مشق ہمیں ہر نماز میں کرنا ہے۔ عالم یہ ہے کہ آپ سنت نماز پڑھ رہے ہوں، نفل نماز پڑھ رہے ہوں، فرض نماز پڑھ رہے ہوں، ہر نماز میں کوشش کرتے رہیں کہ ہماری توجہ، ہمارا تصور، ہمارا خیال اللہ سے اتنا ہو جائے، اتنا گہرا ہو جائے کہ بس دل میں وہی اللہ ہی اللہ ہو۔ تو اس طرح سے جب یہ تعلق گہرا ہوتا جائے گا، خود بخود شیطان کمزور ہوگا، اس سے دشمن کو کمزور کرنا ہے، اور دشمن کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کی یاد اور اللہ کا تصور، اللہ کا جتنا تصور گہرا ہوتا جائے گا یہ شیطان کی طاقت کمزور ہوتی جائے گی۔ اب اس میں وہ کس کس راستے سے آپ کو کمزور کرتا ہے، ایک راستہ میں بتا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ دوسری محفل میں۔ شیطان کے کمزور کرنے کا ایک راستہ ہے انا ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ انا کا مطلب آپ نے سمجھا؟ عربی میں انا جب بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہے میں، یعنی جس کے اندر میں پن آ گیا، سمجھ جاؤ وہاں شیطان غالب آ گیا، شیطان طاقتور ہو گیا، اور دل جو ہے وہ کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، عبادت میں لطف نہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس سے اپنی توجہ، اس کی طرف اپنی توجہ نہیں فرماتا، یہ میں اس کے اندر آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کے
اللہ کی بارگاہ سے مردود ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ اس کے اندر انا تھا، اس کے اندر انا تھی۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، وہ اکڑ کر کے کھڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ میں نے حکم دیا تھا تو کون سی چیز تیرے لیے رکاوٹ بنی؟ یعنی کون سی چیز تیرے لیے رکاوٹ بنی؟ میں نے حکم دیا تھا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، اس کا ایک جواب تھا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں، یہ میں اس کے اندر آ گیا۔ اور پھر آگے بڑھ کر کے کہتا ہے خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ تو اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو مٹی نیچے ہے یعنی پستی میں ہے اور آگ بلندی میں ہے، تو مجھے تو آگ سے بنا ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں، اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ اس کا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی راندہ بارگاہ ہونے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو نکل جا، تو مردود ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ عالم دین ہیں، فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فارسی میں شعر ہے، تکبر نے عزازیل کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ شیطان کا اصلی نام عزازیل تھا، آج نام بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا، لوگ شیطان شیطان بولتے ہیں لیکن اس کا اصلی نام جو ہے وہ عزازیل ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے عزازیل کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، ہمیشہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ اب جب بھی دیکھو، جب بھی مسلمان پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اس پر لعنت برس رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو اس شیطان مردود سے، یہ مردود ہے اور تمہیں ہمیشہ گمراہ کرنے، بہکانے اور ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرتا رہے گا، لہذا تمہاری جنگ اس کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک رہے گی۔ تو انا کو اپنے اندر آنے نہ دیں، انا جہاں آ گئی وہیں سے جو ہے سارا معاملہ بیکار ہو جاتا ہے۔ عبادت کے اندر انا تو ویسے تو نہیں آتی ہے، لیکن یہاں ایاک نعبد میں ایک بہت ہی اہم پیغام دیا گیا، اس پر بھی آپ توجہ کیجئے۔ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی عربی الفاظ کے اعتبار سے ایاک پہلے ہے، نعبد بعد میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا ہے نا ایاک نعبد، اصل میں ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک، نعبد کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری۔ تو عربی عام طور پر عربی میں جو استعمال کا جو طریقہ ہے عربی بولنے کا کہ فعل پہلے لاتے ہیں، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول، یہ گرامر کا ایک طریقہ ہے، قرآن میں بھی اکثر، لیکن یہاں خاص طور پر فعل کو بعد میں رکھا اور ایاک کو پہلے رکھا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہیں سے صوفیاء کرام ہمیں ایک تربیت دیتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ نعبدو میں بندے کے اندر ہو سکتا ہو یہ خیال آ جائے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھ دیا ایاک، کہ اللہ ہماری کوئی طاقت، کوئی ہمارے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، بلکہ تو ہی تو ہے کہ تو نے ہمیں عبادت کی توفیق دیتی ہے۔ اگر رب عبادت کی توفیق نہ دے تو ہم عبادت کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ ہم سے عبادت نہ کروانا چاہے تو عبادت کہاں سے ہم کر پاتے ہیں؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اپنی بارگاہ میں بلا لیا، عبادت کا اس نے ذوق پیدا فرمایا، عبادت کی لذت عطا فرمائی، عبادت کا شوق پیدا فرمایا، اور قابل مبارکباد ہوا ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز کے لیے جو مسجد کی طرف تیزی سے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہیں، ان کی بخشش یقینی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا جن کا دل نماز کے لیے مسجد میں لگا ہوا ہے، ادھر نماز کا وقت ہو تو میں مسجد میں چلا جاؤں۔ یہ دل کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ ادھر عبادت سے گہرا تعلق ہو گیا، اللہ سے
ایک گہرا تعلق ہو گیا ہے، اسی لیے ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور اللہ جسے توفیق دیتا ہے یقیناً وہی عبادت کر سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں کبھی اپنے اندر آنا نہیں چاہیے۔ شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ آج کے دور میں اتنے سیدھے سادے ہم رہیں گے تو کیسے ہمارا گزر ہوگا، ہم اتنے سیدھے، کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ انا نہیں ہے، ایک دم اپنے آپ کو عاجزی، انکساری، خاکساری اگر اپنا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم جتنی خاکساری دکھاتے ہیں، جتنی عاجزی انکساری دیکھتے ہیں، دوسرے ہمارے اوپر غالب ہو جائیں گے، لہٰذا ہم کو اپنا زیادہ دکھانا پڑتا ہے۔ میں عرض کروں گا اللہ کے آگے عاجزی انکساری اپناؤ، اللہ تعالیٰ ہر دشمن کے سامنے تمہارا وقار باقی رکھے گا، ہر دشمن کے دل میں تمہارا رعب اور خوف پیدا فرما دے گا۔ یہ مت سوچو کہ ہم نے عاجزی انکساری خاکساری اپنا لی تو دشمن ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا، نہیں، یہ الٹی سوچ ہے، بلکہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں خاکساری عاجزی انکساری اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کے دل میں اس کا رعب اور اس کا خوف ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اور خاص طور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا رعب اتنا تھا کہ بڑے بڑے عیسائی یہودی بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ ان کے اندر کون سا ایسا کمال تھا؟ بلکہ وہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک بڑے پہلوان کو بھیجا، بہت بڑا مشہور پہلوان تھا، اس کو لالچ دی کہ ان کو قتل کر دینا، تجھے منہ مانگا انعام دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا، تو تلوار لے کر کے اس میں زہر لگا کر کے وہ قتل کے ارادے سے تلوار چھپا کے آیا۔ مدینہ منورہ میں جیسے ہی مدینہ آیا تو وہ ڈھونڈنے لگا کہ امیر المؤمنین، اس وقت آپ امیر المومنین تھے، یعنی سارے مسلمانوں کے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین بادشاہ۔ تو اس نے پوچھا کہ خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا خلیفہ کا تو کوئی محل ہی نہیں ہے، ان کی تو ایک جھوپڑی ہے۔ بولے وہ کہاں ملیں گے؟ بولے وہ 2 یتیم بچوں کا باغ ہے، اس کی رکھوالی کرتے وہاں جا کے شاید آرام کر رہے ہوں گے۔ تو اس کو مذاق محسوس ہوا، وہ سوچنے لگا کہ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے بھی کہا کہ وہ امیر المومنین وہاں آرام کر رہے ہیں۔ تیسرے سے پوچھا، سب نے یہ بتایا تو اس کو یقین ہوا کہ ہاں وہی عمر، وہی امیر المومنین۔ وہ گیا، جیسے ہی باغ کے اندر گیا، حضرت عمر فاروق اعظم سو رہے ہیں، بالکل میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے قتل کا، اس سے بہتر موقع کون سا ہوتا ہے؟ تلوار لے کے جیسے جیسے قریب گیا تو اس کے بدن میں کپ کپی تاری تھی۔ وقت کا بہت بڑا پہلوان، مشہور بہادر، اور عمر فاروق اعظم سو رہے ہیں، بس ان کو دیکھ کے اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہے، رعب، خوف ایسا کہ قریب جیسے جیسے قریب جا رہا ہے اس کی کپ کپی اور زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر بھی ہمت کر کے جب قریب پہنچا تو ایک چیخ مارا اور وہیں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اٹھے، بیدار ہوئے، آپ نے دیکھ کر کے سوچ میں پڑ گئے یہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا، کسی طرح سے اس کو پانی ڈالے ہوش میں آیا۔ ہوش میں آیا تو آپ کے قدم پکڑ لیا، قدم پکڑ کر کے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک مشہور پہلوان ہوں، بہادر انسان ہوں، بڑے بڑے جنگوں میں نے کئی لوگوں کو قتل کیا، لیکن آج میری جو کیفیت تھی وہ بیان کے لائق نہیں ہوں۔ میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مجھے لالچ دی گئی تھی، میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کے آیا، بڑے بڑے پہلوانوں کا میں نے مقابلہ کیا، لیکن کبھی میرے اندر ہیبت اور خوف اور کپکپی نہیں تھی۔ آپ تو سو رہے تھے اور میرے اندر کپکپی طاری تھی۔ میں جیسے جیسے قریب آ رہا ہوں ہیبت اور خوف اور بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر بھی میں نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جب تلوار اٹھائی، میں نے دیکھا ایک شیر نمودار ہوا، ایک شیر نظر آیا مجھے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہاں تو شیر تو کچھ نہیں ہے۔ نہیں، میں نے دیکھا تبھی تو میں چیخ مار کر کے یہاں بے ہوش ہو کر کے پھر گر پڑا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم مسکرائے، اپنے غیب سے آواز آئی،
اے عمر تم میرے دین کی حفاظت میں ہو، لہذا ہم نے شیر سے تمہاری حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کی حفاظت فرمانا چاہے اور بندہ اللہ کے لیے جب دین کی خدمت میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مرعوب ہونے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک روب پیدا فرما دیتا ہے کہ دشمن اس کے قریب آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو یہ تواضع اللہ کے لیے، خاکساری اللہ کے لیے، عاجزی انکساری اللہ کے لیے، اور جتنی عاجزی انکساری تواضع خاکساری اللہ کی بارگاہ میں ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی بلند فرمائے گا۔ تو اپنے اندر انا کو کبھی بھی آنے نہ دیں۔ اسی لیے کبھی کبھی بزرگان دین کچھ ایسا عمل کرتے تھے جس سے ان کی خاکساری، یعنی اندر سے جو انا کا اگر جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش یہ کرتے رہیں کہ ہمارے اندر شیطان انا کے راستے سے ہمیں نہ بہکائے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک راستہ ہے جس سے وہ ہمارے ذہن و دماغ کو بدل دیتا ہے، عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، ہمارے اندر انا پیدا کر دیتا ہے۔ انا، اور انا جب پیدا ہوگی تکبر آ گیا، جیسے تکبر آ گیا، غرور آ گیا، پھر دوسرے کو حقیر سمجھنے لگیں گے، دوسرے کے ساتھ عجیب طرح کا برتاؤ ہوگا۔ اس لیے اپنے اندر تکبر اور انا ہرگز نہ آنے پائے، اس کی بھرپور آپ کو مشق کرنی ہے۔ وہ مشق ایاک نعبد و ایاک نستعین میں انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اور جو میں نے آپ کو شروع میں طریقہ بتایا، ہمارے بزرگوں سے جو نسخہ ملا ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں سورہ فاتحہ آپ شروع کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب پہنچے تو خاص اس وقت یہ تصور ہو کہ میرے رب کا جمال سامنے ہے، جس نے ساری کائنات کو حسن دیا ہے وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، جس نے کائنات کے ہر ذرے کے اندر بڑے کمال پیدا فرمائے ہیں، اور انسانوں کو جس نے کمال دیا ہے وہ عظیم ذات کس قدر باکمال ہو۔ یہ تصور اگر پیدا ہو جائے انشاءاللہ العزیز محبت کا تعلق بھی گہرا ہوگا اور عبادت میں لطف بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کا لطف عطا فرمائے اور اس کی مشق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔